یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم حمد و ثنا کے لائق اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین ذوالجلال والاکرام کی ذات ہے جو ہم سب کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنانے والا غوث اعظم داتا اور دستگیر ہے. تھوڑی کائنات کے ذرے ذرے پر اسی کا حکم چلتا ہے، کائنات کی ہر شے اسی کی تخلیق فرما ہے. وہ مالک ارض و سما جس نے لفظ کن کے ساتھ زمین و آسمان کا یہ سارے کا سارا نظام ترتیب دیا. اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام ہوں امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات پر، جو ہم سب کے لیے رہبر و رہنما بن کر ہادی اور مرشد بن کر امام اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم بن کر تشریف لائے. حضرات ذی وقار نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق امت کے اوپر ایک تسلسل ہمارا جاری ہے. تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر پیارے نبی کا ایک چوتھا حق جو ہمارے اوپر ہے اس کو بیان کروں گا. مالک دو جہاں مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سن لینے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمارے اوپر چوتھا حق یہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور فرمانبرداری بجا لائیں. پچھلے جمعے میں نے آپ کے سامنے تیسرا حق بیان کیا تھا کہ ہمارے اوپر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا حق یہ ہے کہ ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے دنیا جہان سے بڑھ کر حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر محبت کریں. تو ایک محب اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کے اوپر قربان ہوتا ہے.
محبت رسول یہ تقاضا کرتی ہے کہ اطاعت رسول ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ محب اپنے محبوب کی ایک ایک ادا کے اوپر جان نچھاور کرتا ہے۔ تو رب العالمین نے یہی بات قرآن کریم کے اندر بڑی شد و مد کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ خطبہ کے اندر میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ اور ایک مقام پر فرمایا واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واحذروا، اور اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور ڈر جاؤ ان دونوں کی نافرمانی کرنے سے۔ اور ایک تیسرے مقام پر فرمایا مالک الملک نے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو اور جس چیز سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اور ایک چوتھے مقام پر مالک ارض و سما نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یوں سمجھائی ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے زمین کے اوپر جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان سب کے بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ تو ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، آپ کی فرما برداری کی جائے۔ اور اسی طرح ایک پانچویں مقام پر مالک ارض و سما یوں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، اور جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی، کیونکہ رسول اپنی منمانی سے نہیں بولتا، اپنے منمانی سے کوئی عمل نہیں کرتا۔ بھائیو اہمیت کتنی ہے پیارے پیغمبر کی اطاعت اور فرما برداری کی، آپ کی سنت کو سینے سے لگانے کی، آپ کی حدیث کو سر آنکھوں پہ رکھنے کی کتنی اہمیت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے جس کا نام ابو سعید المعلّہ ہے، مسجد نبی کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، پیارے پیغمبر نے آواز دی مسجد کے دروازے سے ابو سعید، اللہ اکبر، نماز کے اندر منہمک رہے، نماز پڑھتے رہے۔ نماز سے فارغ ہو کر پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے تجھے آواز تو کب دی تھی اور تو آیا اب ہے، اتنی دیر کیوں لگائی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ تمہیں آواز دے اور جب رسول تمہیں آواز دے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ فوراً اس کے اوپر لبیک کہو، فوراً بھاگ کر آؤ۔ تجھے چاہیے تھا نفلی نماز پڑھ رہا تھا، نماز توڑ کے آ جاتا، نماز توڑ کے آ جاتا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ نفلی نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو رسول آواز دے یا رسول کے بعد دو ہستیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، ایک ماں کی ہستی ہے اور ایک باپ کی ہستی ہے، اگر یہ آواز دیں نفلی نماز آپ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو چاہیے کہ نفلی نماز توڑ کر آپ ان کی بات سنیں۔ یہ اس آیت کا صحیح معنی اور مفہوم ہے۔ اور بھائیو اتنی اہمیت کیوں ہے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اور آپ کی بات سننے کی کہ بندہ نماز توڑ کر جائے؟ کس لیے؟ اللہ مالک الملک فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ہمارا رسول کبھی بھی اپنی مرضی سے زبان نہیں ہلاتے، جب بھی بولتے ہیں، جب بھی اپنے لبوں کو حرکت دیتے ہیں، اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں، ہماری وحی کے ساتھ، ہماری وحی کے بغیر نہیں بولتے۔ اور ایک مقام پر فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اگر ہمارا رسول اپنی مرضی سے کوئی بات کہہ دے جو ہم نے نہ کہی ہو، جو ہم نے نہ کہی ہو، ہمارے اوپر لگا دے، تقول کر دے، ہمارے اوپر جھوٹ باندھتے، العیاذ باللہ، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن مالک الملک اپنا ایک اصول بتا رہا ہے دنیا والوں کو، قیامت تک کے آنے والے لوگوں تک یہ اصول بیان فرما رہا ہے کہ ہمارا رسول بھی اگر ہمارے اوپر تقول کر دے، ایک بات ہم نے نہیں کہی وہ ہمارے اوپر تھوپ دے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم اس کی جانیں رگ کاٹ کے رکھتے ہیں، شاہ رگ کاٹ کے رکھتے ہیں، دنیا کا کوئی مائی کا لال اس کو بچانے والا بھی نہ ہے۔ یہ اللہ کا اصول ہے کہ اللہ کی شریعت اس قدر پاکیزہ ہے کہ یہاں پر اپنی مرضی رسول بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی جب بولتے ہیں تو اللہ کی مرضی کے ساتھ، اللہ کی منشا کے ساتھ، اللہ کی بولی بولتے ہیں، کیونکہ اللہ مالک الملک کی ذات اعلیٰ ہے، وہ المتکبر ہے، اس کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک کا نام لے کر مجھے پکارے، آپ کو پکارے، ہمارے ساتھ باتیں کرے، اس کی یہ شان نہیں ہے۔ اس کی شان کیا ہے کہ اس نے پوری کی پوری بستی میں سے، پوری کے پورے علاقے میں سے ایک اپنا قاصد چننا ہوتا ہے، اپنا ایک پیغمبر چننا ہوتا ہے،
اس کے اوپر اپنی وحی نازل کرنی ہوتی ہے، پھر اس نے آگے گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے۔ یہ رب العالمین کا یعنی المتکبر ہونے کا تقاضا ہے کہ رب العالمین ہر ایک کے ساتھ تو بات نہیں کرتا، اللہ نے ایک کے ساتھ بات کرنی ہے، اور اس نے پھر آگے سب کو اللہ کی بات کنورٹ کرنی ہے، پہنچانی ہے۔ تو رسول اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، فرمایا ہمارے رسول جب بھی بولتے ہیں اپنی خواہش اور مرضی سے نہیں بولتے، جب بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں، اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں، اللہ کی وحی کے مطابق بولتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائیو، اطاعت فرما برداری پیارے پیغمبر کی اگر کریں گے تو فوائد کتنے سارے ملیں گے، بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے، بڑے سارے ہمارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے۔ ایک مقام پر فرمایا دنیا کی ڈگریاں اٹھانے والوں اور دنیا کے اندر اعلیٰ مقام پانے والوں خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو، فرمایا ومن یطع الرسول فقد فاز فوزا عظیما، دنیا کے اندر سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی، سب سے بڑا اللہ کی نگاہ کے اندر وہ کامیاب ہے، سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور ایک مقام پر رب العالمین نے یوں بیان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم، اگر میری محبت چاہتے ہو رب رحمان کی تو یاد رکھو میرے رسول کی اتباع کرو، میں تم سے راضی بھی ہو جاؤں گا، تمہارے ساتھ محبت بھی کروں گا، اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دوں گا، تمہارے سارے کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ بڑا فائدہ ہے۔ اور اسی طرح پیارے پیغمبر نے فرمایا کوئی بندہ جنت میں جانا چاہتا ہے تو میری اطاعت کرے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جنت میں چلی جائے گی، ہاں جس نے جانے سے انکار کیا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضور کوئی ایسا بد نصیب بھی ہوگا جس نے جنت میں جانے سے جو انکار کرے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی در حقیقت وہ جنت میں جانے کے لیے تیار ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ گویا جنت میں جانے سے اس کا انکار ہے، اس کا در حقیقت انکار ہے۔ اور صرف جنت میں جانے کی بات نہیں، جنت میں حضور کا ساتھ بھی ملے گا۔ فرمایا ومن یطع الرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اور اسی طرح حدیث کے اندر فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی فکان معی فی الجنہ، جو میری سنت کے ساتھ محبت کرے گا، میرے پیچھے لگے گا، میری اطاعت کرے گا، اس نے گویا میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو بھائیو، جس طرح کی اطاعت اور فرما برداری صحابہ کرام نے کی ہے اسی طرح کی اللہ کو مطلوب ہے۔ آج ہم اور آپ پریشان اس وجہ سے ہیں اور رو اس وجہ سے رہ رہے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ ہم نے اس طرح اطاعت نہیں کی جس طرح صحابہ کرام نے کی تھی۔ کیسے کی تھی؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبی سے نماز پڑھ کر جانے والا ایک شخص عصر کی نماز ہو رہی ہے، ایک مسجد کے پاس سے گزرا جس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں سعودی عرب کے اندر۔ اس مسجد کے پاس سے گزرا، لوگ نماز کی حالت میں اور نماز میں بھی رکوع کے اندر چلے جا چکے ہیں۔ اس نے باہر سے آواز دی لوگوں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ مالک الملک نے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف چینج کر دیا ہے، تبدیل کر دیا ہے، لہذا منہ اس طرف کر کے نماز پڑھو۔ اللہ کی قسم یہ حدیث کے الفاظ کانوں کے اندر پڑے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سیکھنی ہے تو مسلمانوں ان سے سیکھو۔ مسلمان نماز کی حالت میں یہ نہیں چلو یہ پڑھ لیتے ہیں، عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں تو مغرب میں چینج کر لیں گے منہ، یا بعد میں جو ہے ابھی یہ پوری کر لیتے ہیں بعد میں پھر الگ سے پڑھ لیں گے، نہیں، ادھر ہی نماز کی حالت میں کھڑے کھڑے صحابہ کرام اپوزٹ مخالف کے اندر گھوم گئے۔ امام جو تھا وہاں پر آخری صف چلی گئی اور امام صاحب آخری والی صف پر آ گئے، اور سارے کا سارا معاملہ جو ہے مدینے سے بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف وہ مخالف سمت میں ہے۔ صحابہ کرام نے یہ نقشہ پیش کیا کہ سارے کے سارے صحابہ کرام حالت نماز میں رکوع کی حالت میں وہاں سے گھوم کر بیت اللہ کی طرف ہو گئے۔ اس چیز کا نام فرما برداری ہے، اور اس چیز کا نام فرما برداری ہے کہ صحابہ کرام کے کان کے اندر آواز پڑی شراب ابھی تک حرام نہیں، اور آپ جانتے ہیں شراب کو اللہ تعالیٰ نے بتدریج حرام کیا ہے، ایک ساتھ ہی نہیں کہہ دیا۔ اور یہ جو منشیات نشہ چڑھانے والے مراکز ہوتے ہیں ان کے اندر بھی انسان کو یہ سنت کے مطابق جو ہے ان کی ایک تربیت کی جاتی ہے، پہلے ان کو تھوڑی دی جاتی ہے، پھر اس سے تھوڑی کی جاتی ہے، پھر اس سے تھوڑی کی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے، اور یہ اللہ کے قرآن کا طریقہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم کے اندر فرمایا فیہما اسم و کبیر، فیہما منافع، اس کے اندر منافع بھی ہے اور اس کے اندر گناہ بھی ہے، و منافع، اور اس کا منافع جو ہے اس کا تھوڑا ہے اور اس کا گناہ زیادہ ہے، اس لیے اس کو چھوڑ دو، اس کو کم استعمال کرو۔ دوسرا حکم آیا کہ مسلمانوں جب بھی نماز کی طرف آؤ، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ تو نشے کی حالت میں نہ ہو، یعنی نماز کے وقت آنے 5 نمازوں کے ٹائم اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی۔ لیکن آخری حکم جب نازل ہوا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم، اے ایمان والو اللہ کی بات مانتے ہو، رسول کی بات مانتے ہو تو پھر اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، نجس ہو چکی ہے، چھوڑ دو اس کو، فاجتنبوہ، سے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہے مدینے کا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ انصاری کے گھر کے اندر صحابہ کرام کو شراب پلا رہا ہوں، لوگوں کے ہاتھ کے اندر جام پکڑے ہوئے ہیں شراب کے، مٹکے بھرے ہوئے ہیں، شراب عام پی جاتی ہے مدینے کے اندر، پانی کی طرح استعمال ہوتی ہے۔ کانوں کے اندر آواز پڑی کہ مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں شراب سے مطلقاً منع کر دیا ہے، شراب حرام ہو چکی ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کی قسم میری آنکھوں نے وہ منظر دیکھا جو اب تک نہ دیکھا تھا۔ صحابہ کرام نے اگر کوئی جام اٹھایا ہوا ہے تو اس کو ہونٹوں سے لگانے کے بجائے زمین کے اوپر انڈیل دیا، لوگوں نے مٹکے توڑ دیے، اور مدینے کی گلیوں کے اندر شراب اس طرح بہنے لگی جس طرح سیلاب کا پانی بہتا ہے۔ یہ ہے اطاعت فرما برداری۔ تھوڑی سی آواز کھول عبدالرحمن۔ اس چیز کا نام اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اور اسی طرح گھریلو گدھے کا گوشت جو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تھا، خیبر کے موقع پر صحیح البخاری کی حدیث ہے، صحابہ کرام خیبر کے مقام کی طرف سفر کے اندر ہیں، راستے میں پڑاؤ کیا، گوشت ہانڈیوں کے اندر ابر رہا ہے کھانے کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے منادی ہوئی کہ لوگوں، اللہ اور اس کے رسول نے گھریلو گدھے کا گوشت کھانے سے منع کر دیا ہے، روک دیا ہے۔ صحابہ کرام کا طاعت اور جذبہ فرما برداری کا دیکھیں کہ ساری کی ساری ہانڈیاں وہیں سے الٹ دی، ایک لقمہ، ایک بوٹی اپنے حلق سے نیچے اتارنا گوارا نہ کی کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میں نے شروع میں بیان کیا کہ محبوب اپنی محب کی ایک ایک ادا پر قربان ہوتا ہے، محب اپنے محبوب کی ایک ایک ادا پہ قربان ہوتا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے اندر خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرما رہے ہیں، آپ نے ایک بندہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر آگے آنے کی کوشش کر رہا تھا، آپ نے دوران خطبہ اس کو فرمایا بیٹھ جاؤ۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کے کانوں کے اندر یہ الفاظ پڑے، بیٹھ جاؤ۔ ادھر ہی ایک قدم مسجد کے دروازے سے اندر ہے، ایک بار ہے، ادھر ہی بیٹھ گئے۔ پیارے نبی کی نگاہ پڑی، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ آپ کہاں بیٹھ گئے ہو؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کہا بیٹھ جا تو میں بیٹھ گیا ہوں، مجھے نہیں معلوم آپ نے مجھے کہا کہ کس کو کہا ہے۔ اطاعت اور فرما برداری اس چیز کا نام ہے۔ کانوں کے اندر حدیث پڑھی، کانوں کے اندر فرمان رسول پڑھا، وہاں پر ادھر ہی بیٹھ گئے۔ اسی طرح سے سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حالت نماز میں جوتا اتار کر، جوتے پہن کر نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، کچی مسجد ہو یا اللہ کو کبھی آپ کو موقع دے تو جوتوں کے اندر نماز پڑھنا بھی پیارے پیغمبر کی سنت ہے۔ کچی مساجد کے اندر یا کھلے ریگستان کے اندر کبھی نماز پڑھنے کا اتفاق ہو تو ضرور اس سنت کے اوپر عمل کیجیے گا۔ پیارے پیغمبر نے فرمایا خالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو اور جوتوں میں بھی کبھی کبھی نماز پڑھا کرو۔ یہودی بالکل اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جوتا پہن کر نماز پڑھ رہے تھے دوران نماز اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ پیارے پیغمبر کو فرماؤ کہ جوتا اتار دیں، آپ کے جوتے کے نیچے کچھ گندگی لگی ہوئی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جوتا مبارک اتار کے ایک سائڈ پہ رکھ دیا۔ پہلی صف والوں نے دیکھا، انہوں نے جوتے اتارنا شروع کر دیے، دوسری صف والوں نے دیکھا، انہوں نے جوتے اتارنا، حتیٰ کہ مسجد نبی کے اندر ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام نماز پڑھ رہے ہیں، سب نے جوتے اتار دیے۔ آپ نے نماز کے بعد پیچھے مڑ کر دیکھا، منظر ہی بدلا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا جوتے اتارنے کا؟ کہنے لگے پہلی صف والوں نے کہا کہ ہم نے حضور آپ کو دیکھا ہے، پچھلی صف والوں نے کہا ہم نے پہلی صف والوں کو دیکھا ہے۔ یہ ہے اطاعت اور فرمانبرداری کہ محبوب نے ابھی تک زبان نہیں ہلائی، ابھی تک حکم نہیں دیا، دیکھا ہے، صرف دیکھ کر فوراً صحابہ کرام عمل کے لیے تیار ہو گئے۔ اس چیز کا نام ہے اطاعت اور فرمانبرداری۔ اور بھائیو، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے مردوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ریشم اور سونے کو حرام کر دیا ہے۔ ایک صحابی رسول اس محفل کے اندر موجود نہیں، مجمع کے اندر موجود نہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل کے اندر آ کر بعد میں بیٹھا، اس کے
انگلی کے اوپر سونے کی انگوٹھی ہے، سونے کی چھاپ اس نے پہنی ہوئی ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ اس طرح پکڑا اور انگوٹھی اتار کر اس طرح مسجد نبی کے صحن کے اندر پھینک دی اور فرمایا تمہیں کیا ہے؟ تم میں سے کوئی شخص آگ کا انگارہ اٹھا کر، آگ کا شعلہ اٹھا کر اپنی انگلی کے اوپر رکھ لیتا ہے۔ اب صحابہ کرام محفل برخاست ہو گئی، صحابہ کرام جانے لگے۔ ایک ساتھی نے کہا حضرت یہ انگوٹھی اٹھا لو اور اس کو اپنے کام میں لگاؤ، اپنی خواتین کو دے سکتے ہو، ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے سونا حرام نہیں کیا، اس کو بیچ کر اس کے پیسے استعمال کر سکتے ہو۔ اللہ اکبر، اس شخص کے الفاظ کیا ہیں! اور یہاں پر اس شخص کے الفاظ بیان کرنے سے پہلے میں یہ بیان کروں کہ اللہ کی قسم وہ کس قدر پاکیزہ جماعت تھی کہ مسجد نبوی کے صحن کے اندر سونے کی چمکنے والی انگوٹھی پڑی ہوئی ہے، لیکن مجال ہے کوئی بندہ اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ ہماری مسجدوں کا حال کیا ہے؟ یہاں پر جوتیاں غائب ہو جاتی ہیں، پلاسٹک کی جوتیاں اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ یہ نمازیوں کی کنڈیشن ہے۔ اور معاف کرنا، یہاں پر ہمارے کچھ لوگ مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں۔ کسی کی اگر جوتی گم بھی ہو گئی ہے، کسی مسجد سے اٹھا بھی لی گئی تو اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے۔ لوگ پھر اس بات کو چھالتے ہیں۔ اور بندو، اللہ، آپ کسی دوست کے گھر گئے ہوں، کسی اپنے چاہنے والے کے گھر گئے ہوں، وہاں پر آپ کی کوئی چوری ہو جاتی ہے، کوئی چیز اٹھا لی جاتی ہے، تو آپ اپنے ساتھیوں کے سامنے اس کا ڈنڈورا نہیں پیٹتے۔ ہر ایک کے درمیان بیٹھ کر یہ نہیں کہتے کہ فلاں گھر سے یار فلاں میرا چاہنے والا تھا، اس کے گھر سے میری فلاں چوری ہوئی ہے۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں اگر تیری 150 کی، 200 کی اور 500 کی، 1000 کی، 2000 کی اور 10,000 کی بھی جوتی چوری ہو گئی تو نہیں لے کے پہن لے۔ مسجد کو بدنام نہ کر۔ مساجد کے بارے میں یہ کہنا کہ فلاں مساجد جو ہے مشہور ہیں، وہاں پر جوتیاں بڑی کم ہوتی ہیں، اور جوتیاں اٹھانے والوں کو بھی اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ یہ مسجد نبوی کا صحن ہے، وہاں پر سونے کی چھاپ پڑی ہوئی ہے، انگوٹھی چمک رہی ہے، دھوپ اس کے اوپر پڑ رہی ہے، لیکن مجال ہے صبح سے شام تک صحابہ کرام آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کوئی اس کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ رہا۔ صحابی رسول سے کہا ساتھیوں نے، اٹھا لو اس کو، استعمال میں لے آؤ۔ کہنے لگا اللہ کی قسم واللہ لا آخذہ، اللہ کی قسم میں اس کو کبھی نہیں اٹھا سکتا ہوں، جس کو اتار کر میرے محبوب نے میری انگلی سے پھینکا ہے، کبھی اٹھا کر میں اس کو استعمال بھی نہیں کر سکتا۔ یہ جذبہ، یہ جذبہ۔ ایک صحابیہ کی بیٹی آئی پیارے پیغمبر کے پاس، بچی کے ہاتھ کلائی کے اوپر سونے کا کنگن۔ آپ نے پوچھا بلی مانس اس بچی کے اس کنگن کی زکوٰۃ دیتی ہو کہ نہیں دیتی؟ کہنے لگے حضور زکوٰۃ تو ابھی تک نہیں دی۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا یہ چاہتی ہو کہ تمہاری بچی کی کلائی کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کا کڑا بنا کر پہنائے، جہنم کا یہ جو ہے کنگن بنا کر پہنائے؟ اللہ اکبر، فوراً ڈر گئی، بچی کے بازو سے وہ کنگن اتارا اور حضور کے سامنے پیش کیا۔ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، مجھے ایسے کنگن کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر میرے رسول کی ناراضگی ہو، میرے رسول کی اطاعت نہ ہو۔ اسی طرح مسجد نبوی سے پیارے پیغمبر فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے، دیکھا عورتیں بھی جا رہی ہیں، مرد بھی جا رہے ہیں نماز پڑھ کر، اور عورتیں راستے کے درمیان چل رہی ہیں۔ دوسرے دن فجر کی نماز پڑھنے کے لیے عورتیں آئیں تو آپ نے خود پر ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا عورتوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ مردوں کے درمیان چلتی ہو، سائڈ پہ ہو کے چلا کرو، سائڈ پہ ہو کے چلا کرو۔ اللہ کی قسم، روایت صحیح البخاری کے اندر ہے، امام بخاری نے نقشہ بیان کیا ہے۔ اس کے بعد یہ فرمان سن لینے کے بعد مدینہ کی عورتیں اس طرح دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے چلتی تھی کہ ان کی دیواروں کے ساتھ چادریں اٹک جایا کرتی تھی۔ اور ہماری کنڈیشن کیا ہے؟ مسجد کی طرف آنا دور کی بات ہے، ہماری مساجد ویسے جو ہے خواتین سے خالی ہے۔ ہماری مساجد، ہماری خواتین جو ہے وہ، اس بچے کو چپ کراؤ یار، کون ہے بچہ؟ خاموش ہو جاؤ۔ تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پاکیزہ جماعت، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیات طیبات۔ ہمارے بازاروں کی کنڈیشن یہ ہے کہ عورتیں اللہ اکبر مردوں کو راستہ نہیں دیتی، اور بازاروں کے اندر خواتین کی تعداد مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، اور مونڈے مار مار کے اور جناب ٹھیلے مار مار کے چلتی ہیں۔ ان کو اللہ کا خوف نہیں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے اور پیارے پیغمبر کی تعلیمات کیا ہے۔ اس چیز کا نام اطاعت ہے، اور پھر اس چیز کا نام اطاعت ہے 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، جس سے دنیا کفر لرزہ برندام ہے، ڈرتی ہے، ان کی ٹانگوں کے اندر کپ کپی تاری ہوتی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اطاعت اور فرمانبرداری دیکھیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، آپ جانتے ہیں دیت کے اندر یہ ساری کی ساری انگلیوں کو برابر قرار دیا ہے۔ کوئی کسی کی انگلی توڑ دے، انگلی کاٹ دے، تو اگر وہ رسا قصاص نہیں لیتے، دیت کے اوپر راضی ہوتے ہیں تو 10 اونٹ ہیں ہر انگلی کی دیت۔ عمر ابن خطاب نے ایک مراسلہ لکھا امیر المومنین بننے کے بعد، اس کے اندر تقسیم یوں فرمائی کہ اس
انگوٹھے کی دیت 15 اونٹ ہے، شہادت والی انگلی کی 10 ہے، اور اس کی 9 ہے، اس کی بھی 9 ہے، اور چنگلی کی یعنی چھوٹی انگلی کی 6 اونٹ ہے۔ اور یہ رکا لکھ کر تمام کے تمام گورنروں کو بھیج دیا علاقوں کے اندر کہ یہ قانون لاگو کیا جائے گا۔ ایک شخص کو پتہ لگا، اس نے اپنا گھوڑا تیار کیا اور مسلسل کئی دن کا سفر کر کے گھوڑا دوڑاتا ہوا مدینے میں گورنر جناب دارالحکومت میں پہنچا، دارالخلافہ میں پہنچا، اور اس نے چھلانگ لگائی گھوڑے سے، بھاگتا ہوا آیا، کہا امیر المومنین بہت بڑی غلطی کر لی آپ نے۔ کہا کیا غلطی ہوئی ہے؟ کہا آپ نے جو مراسلہ ہمارے علاقے کی طرف بھیجا ہے اس کے اندر میں نے یہ چیز دیکھی ہے، کیا وہ خط سارے کے سارے علاقوں کے گورنروں کو بھیج دیے؟ کہنے لگے ہاں جی بھیج دیے۔ اللہ کے بندو، میں نے پیارے پیغمبر کی زبان نبوت سے ان کانوں سے حدیث سنی ہے کہ الاصابع کلہم سوا، انگلیاں دیت کے اندر سب کی سب برابر ہیں، ان کی کوئی تفریق نہیں ہے، کسی کی 15، کسی کی 10، کسی کی 9، 6 والی بات نہیں ہے، سب انگلیوں کی ہر انگلی کی 10 اونٹ یہ دیت ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین نے کہا، اس کو شاباش دی، اس نے کہا قریب تھا کہ میں عمر ہلاک ہو جاتا، تو نے آ کر میری اصلاح فرمائی ہے۔ فوراً اپنے دوبارہ قاصد روانہ کیے اور جا کر سب گورنروں کو اپنے مراسلے کے نیچے یہ نوٹ لکھ کر بھیجا۔ یہ اصل میں حدیث مجھ تک نہیں پہنچی تھی، اب مجھ تک پہنچ آئی ہے تو میں اپنے اس فتوے سے، اپنے اس قول سے رجوع کرتا ہوں، اور یہ قانون لاگو کیا جائے کہ ہر انگلی کی دیت جو ہے 10 اونٹ لی جائے۔ یہ عمر بن خطاب ہے۔ اور اسی طرح خود فرماتے ہیں کہ لوگوں، جب سے میں نے پیارے پیغمبر کی زبان نبوت سے یہ حدیث سنی ہے، جب سے یہ حدیث سنی ہے، ان اللہ ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے کہ اپنے باپ دادوں کی قسمیں نہ کھایا کرو، ولا بالانداد، اور نہ بتوں کی قسمیں کھایا کرو، ولا بامہاتکم، اور نہ اپنی ماں کی قسم کھایا کرو، ولا تحلفوا الا باللہ، جب بھی قسم کھاؤ ایک اللہ اکیلے کی کھاؤ، ولا تحلفوا الا وانتم صادقون، ہاں قسم بھی اس وقت کھاؤ جب تم سچے ہو۔ فرماتے ہیں مسلمانوں، جب سے یہ حدیث میں نے ان کانوں سے سنی ہے، اللہ کی قسم اس کے بعد آج تک میں نے کبھی بھی اللہ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھائی۔ یہ اطاعت کا جذبہ، فرما برداری کا جذبہ، اللہ نے کیا شان اور کیا مقام ان کو دیا تھا، دنیا اس سے بے خبر نہیں۔ تو اطاعت اور فرما برداری کتنی ان کے اندر کوٹ۔ وکان عمر وقافا عند کتاب اللہ، عمر اللہ کی کتاب کے سامنے سب سے زیادہ جھکنے والا تھا، سب سے زیادہ سر تسلیم خم کرنے والا تھا۔ اسی طرح ارادہ کر کے نکل گئے شام کی طرف۔ عبد الرحمن ابن عوف نے حدیث بیان کی، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ جس علاقے کے اندر وبا پھیل چکی ہو اس علاقے کے اندر جاؤ نہ، اور جس علاقے کے اندر وبا پھیلی ہو وہاں سے کوئی بندہ باہر نہ آئے۔ تو امیر المومنین ابو عبیدہ بن جراح نے لکھا ہے خط کے اندر کہ شام کے اندر طاعون کی وبا پھیلی ہوئی ہے، لہٰذا ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ اب امیر المومنین اپنے ساتھیوں سمیت سفر کر کے، آدھے سے زیادہ سفر طے کر کے سرخ نامی مقام تک پہنچ چکے تھے۔ جب کانوں کے اندر حدیث پڑھی، عبد الرحمن ابن عوف نے بیان کی، اس نے کہا مجھے اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ کہ یہ حدیث تم نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے؟ کہنے لگے بالکل خود سنی ہے۔ کہا اس سے آگے قدم بھی نہیں چل سکتا کہ جہاں پر رسول کی حدیث آ جائے، رسول کی سنت کی بات آ جائے، وہاں سے عمر کی ساری باتیں ختم ہیں، وہاں سے فوراً واپسی کر۔ اور ہمارے امیر المومنین کی حالت کیا ہے؟ یہاں پر کنڈیشن یہ ہے کہ کرونا کی وبا پھیلی تو یہاں پر باہر سے لوگ منگوائے گئے۔ سب سے بڑی نافرمانی رسول کی حکم کی نافرمانی انہوں نے خود کی، اور اس کے بعد جناب اپنی رعایا کے اوپر، اپنی پاکستانی قوم کے اوپر مشکلات در مشکلات انہوں نے ڈالی۔ حدیث رسول کا ان کو نہیں معلوم کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا کوئی بندہ طاعون والی ایران سے لوگ آئے، دیگر علاقوں سے لوگ آئے، کوئٹے کے اندر دیگر علاقوں کے اندر ان کو لایا گیا، خود لایا گیا، حدیث رسول کی نافرمانی انہوں نے خود کی ہے۔ تو پیارے پیغمبر کی حدیث کا پتہ لگ جانے کے بعد کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اس کی نافرمانی کرے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ اور بھائیو، صحابہ کرام اس شخص کے بارے میں اپنا بڑا سخت رویہ رکھتے تھے، اس کے بارے میں بڑا سخت موقف رکھتے تھے جو حدیث رسول کی مخالفت کرتا تھا۔ آج ہمارے معاشرے میں کوئی اس کو جناب حلمیت سمجھتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی بڑی بات سمجھتا ہی نہیں ہے۔ حدیثوں کی حدیثیں بیان کرو، لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ میں آپ کے سامنے بیان کروں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معروف مفسر قرآن ہے، صحابہ کرام کے اندر بڑا مقام ہے۔ انہوں نے حدیث بیان کی کہ حج تمتع جائز ہے،
عروہ نامی تابعی ہے، اس نے کہا جناب آپ کیسی بات کرتے ہیں، آپ لوگوں کو حج تمتع کی اجازت دیتے ہیں، جبکہ ابو بکر اور عمر حج تمتع نہیں کیا کرتے تھے۔ انہوں نے پھر حدیث بیان کی، اللہ اکبر، بالآخر عبداللہ ابن عباس غصے کے اندر آ کر کہنے لگے قریب ہے کہ آسمان سے تمہارے اوپر پتھروں کی بارش ہو، میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات کہی ہے اور تم ابو بکر اور عمر کی بات کرتے ہو۔ اللہ کے رسول کی بات آ جانے کے بعد ابو بکر اور عمر کی بات اگر کوئی مانے اس کے اوپر تو آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، یہ صحابہ کرام کا موقف ہے۔ اور کوئی کسی امتی کا قول لے کر، کسی امام کی رائے لے کر چلتا پھرے تو اس کے اوپر کیا آئے گا۔ اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن عمر بڑا سنت کا فدائی تھا، اللہ کی قسم، حتیٰ کہ ان کا غلام نافع بیان کرتا ہے راستے میں چلتے وقت کئی مرتبہ اس طرح ہوتا، راستے میں ایک جگہ بیٹھ جاتے، جس طرح کوئی بندہ قضائے حاجت کی شکل میں بیٹھتا ہے، اس حیت میں بیٹھ جاتے، ان کو قضائے حاجت کی کوئی ضرورت نہ ہوتی، اس طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ تو بعد میں کہتا ہے کہ یہاں پر میرے آقا و مرشد بیٹھے تھے، ان کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے میں یہاں بیٹھا ہوں۔ اس قدر سنت کا شوق رکھنے والا اپنے بیٹے سے حدیث بیان کی کہ پیارے پیغمبر نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد، اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے نہ روکو، یعنی عورتوں کو، خواتین کو مسجد آنے سے نہ روکو، یہ پیارے پیغمبر کی حدیث ہے۔ بیٹا جس کا نام بلال تھا کہنے لگا حضور ابا جان فتنوں کا دور ہے، جس طرح آج لوگ کہتے ہیں بازار جانے میں کوئی فتنہ نہیں ہے، شاپنگ سینٹروں میں جانے سے کوئی فتنہ نہیں ہے، مسجد آنے میں ان کو بڑا فتنہ ہے، یہاں اللہ کے گھروں میں پتہ نہیں شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہاں پہ ان کو شیطان نظر نہیں آتا۔ تو صحابی رسول ہے، اس کا بیٹا جس کا نام بلال ہے، جذباتی ہو کر کہنے لگے حضور ابا جان فتنوں کا دور ہے، میں تو اپنی عورت کو نہیں جانے دوں۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے جاننے سے نہ روکو، انہوں نے دوبارہ کہا میں نہیں روک۔ اللہ اکبر، ان کا غلام نافع بیان کرتا ہے عبداللہ ابن عمر کا کہ عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے کو اتنے سخت الفاظ کے ساتھ برا بھلا کہا، آج تک میں نے اتنے سخت الفاظ کسی کی زبان سے نہیں سنے کہ میں تمہیں حدیث رسول بیان کرتا ہوں اور تو اپنی بات کرتا ہے، میں منع کروں گا، تو کون ہوا ہے حدیث رسول کو سن لینے کے بعد اپنی عورتوں کو منع کرنے والا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح ایک بندہ آیا، اس کو حدیث بیان کی، عراقی بندہ تھا کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستلمہ ویقبلہ، میں نے پیارے پیغمبر کو دیکھا ہے کہ آپ نے حجر اسود کا بوسہ بھی دیا ہے اور اس کو استلام بھی کیا ہے۔ استلام کہتے ہیں چھڑی کا یا ہاتھ کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھ کو بوسہ دینا یا اپنی چھڑی کو بوسہ دینا۔ بندہ کہنے لگا حضور اگر کوئی بندہ پریشان ہو جائے، رش زیادہ ہو، پھر کیا کرے؟ پھر انہوں نے حدیث بیان کی۔ بار بار یہ شخص کہتا ہے رأیت، آپ کا کیا خیال ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ عبداللہ ابن عمر کو غصہ آیا، کہنے لگے یہ جو رأیت لفظ بول رہا ہے اس کو اپنے یمن میں چھوڑ کر آ، اس کو اپنے عراق میں چھوڑ کر آ۔ یہاں پر مدینہ کی بستی کے اندر سکہ چلتا ہے، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سکہ چلتا ہے، یہاں پر حدیث رسول آ جانے کے بعد ہم اپنی رائے نہیں بیان کرتے۔ ہماری رائے کی کیا حیثیت ہے حدیث رسول کے آ جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن مغفل المزنی صحابی رسول نے اپنے ایک رشتہ دار کو دیکھا اس طرح انگلی کے اوپر کنکر رکھ کر اس طرح مار رہے، پھینک رہے، اس کو روکا، کہا ایسا نہ کرو۔ پھر حدیث بیان کی، پیارے پیغمبر نے اس طرح کرنے سے منع کیا ہے، اس طرح کرنے سے نہ تم شکار کر سکتے ہو، نہ دشمن کے اوپر غلبہ پا سکتے ہو، البتہ کسی کی آنکھ پھوڑ دو گے، کسی کا نقصان کر دو گے۔ حدیث بیان کی۔ پھر اس اپنے رشتہ دار کو دوبارہ دیکھا اس طرح کر رہا تھا، کہنے لگے لا اکلمک ابدا، اللہ کی قسم آج کے بعد میں تیرے ساتھ بات نہیں کروں گا، تو اتنا گیا گزرا ہے حدیث رسول سن لینے کے بعد پھر وہی حرکت کر رہے۔ اس قدر سخت موقف رکھتے تھے، اس قدر سخت موقف رکھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث بیان کی، لعن اللہ الواشمات والموتشمات، اللہ نے لعنت کی ہے اس عورت کے اوپر جو اپنے جسم کو گندواتی ہے یا گنتی ہے، رنگ بھرتی ہے اپنے جسم کے اندر خوبصورت بننے کے لیے، اور اپنے چہرے کے بال اکھیڑتی ہے اور اپنے دانتوں کو باریک کرتی ہے، ان کے اندر فاصلہ ڈالتی ہے، ایسی عورتوں کے اوپر اللہ اور اس کے رسول نے لعنت کی ہے۔ ایک عورت بنی اسد کی قبیلے کی جس کا نام ام یعقوب ہے، آئی کہنے لگی حضور آپ نے جو یہ حدیث بیان کی ہے یہ کہاں سے بیان کی ہے، یہ لعنت اللہ نے کہاں کہی ہے؟ انہوں نے کہا یہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر لعنت کی ہے۔ کہا کہ میں نے یہ دو گتوں کے درمیان جو کتاب ہے قرآن کریم، اس کو پورے کا پورا پڑھ لیا، اس کے اندر تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں ملا، اس طرح کی لعنت میں نے نہیں وہاں پر پائی۔
سیدنا عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے ولو قرأتی ہے لوجدتی، اگر تو پڑھتی تو ضرور پا لیتی۔ اللہ نے لعنت کی ہے، اللہ نے لعنت کی ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے رسول منع کرے اس سے رک جاؤ۔ رسول نے منع کیا گویا اللہ کی کتاب میں ہے۔ اب یہاں سے آگے جو بات ہے میرے موضوع سے متعلق ہے، ام یعقوب نے کہا حضور عبداللہ بن مسعود سے کہ آپ کی بیگم صاحبہ، آپ کی بیوی بھی یہ کام کرتی ہے، وہ بھی چہرے کے بال اکھیڑتی ہے۔ اللہ اکبر، کہا کہ صحیح بات کہو، تمہیں شبہ ہو رہا ہے، تمہیں شک ہو رہا ہے کسی اور عورت کو دیکھا ہوگا۔ کہنے لگی نہیں میں آپ کی بیگم کو میں نے دیکھا ہے، وہ بھی ایسا کرتی ہے۔ فرمایا دوبارہ جاؤ میرے گھر جا کے چیک کر کے آؤ، اگر ایسی کرتی ہوتی کائنات کے رب کی قسم ایک رات بھی اس کے ساتھ میں بسر نہ کرتا۔ حدیث رسول کی مخالفت اور میرے گھر کے اندر میں کیسا مسلمان ہوں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے بھائیو، محبت رسول کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں، آپ علیہ السلام کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ آپ سب ماشاءاللہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں نا؟ سب مانتے ہیں بھائیو؟ انشاءاللہ سب مانتے ہیں، مسلمان ہیں، اور اللہ کے رسول کی بھی سب مانتے ہیں۔ یعنی ایک اللہ کے رسول کو ماننا اور ایک اللہ کے رسول کی ماننا، سب مانتے ہیں۔ اب مجھے مجمع میں سے ایک بندہ چاہیے، پہلے آپ سارے اپنے چہروں کے اوپر ہاتھ پھیریں، آپ کو ہاتھ کے اندر کوئی چیز آتی ہے؟ ہاں بھائی پھیریں ہاتھ، ماشاءاللہ کچھ ہاتھ کے اندر آ رہا ہے۔ ایک مجمع میں سے مجھے بندہ چاہیے جو اس سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت کا قاتل تھا، یعنی آپ علیہ السلام کی داڑھی مبارک سے اس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق نہیں دی تھی، یا شیطان کا غلبہ اس کے اوپر غالب آیا تو اس نے اپنی داڑھی کو صاف کیا۔ آج کے مجمع میں، آج کے خطبہ جمعہ میں میرے اس موضوع سے متعلق بات ہے، ایک شخص مجھے چاہیے، ایک مسلمان مجھے چاہیے۔ اتنی ساری حدیثیں، اتنے سارے واقعات، اتنے سارے قرآن کریم کی آیتیں سن لینے کے بعد اگر میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، تو مجھے ایک شخص چاہیے جو آج کے اس مجمع کے اندر کھڑا ہو کر کہے کہ میں نے آج کے بعد داڑھی کو قتل نہیں کرنا۔ کیوں؟ قتل ہم کسی بندے کو کرتے ہیں نا تو معاشرے کے اندر یہ پوچھا جاتا ہے بندہ اس کا قصور کیا تھا، لوگ بتاتے ہیں جناب اس کا یہ قصور تھا، اس نے یہ کیا تھا۔ اگر کوئی بے قصور مارا جائے، پورے کے پورے علاقے والے احتجاج کرتے ہیں کہ اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اس کو پکڑا جائے، گرفتار کیا جائے، بے گناہ بندہ مارا گیا۔ اس داڑھی نے میرا اور آپ کا کیا قصور کیا ہے؟ کیا ہمارے چہروں کو اچھی نہیں لگتی؟ کیا ہمارے چہروں کا خون پیتی ہے؟ یا کیا ہمارے چہروں کا اس نے کچھ بگاڑا ہے؟ اگر نہیں بگاڑا تو اس بے قصوری کو کیوں ہم نہیں معاف کرتے؟ پیارے پیغمبر نے 4 سیغوں کے ساتھ فرمایا وفر اللحا، اور داڑھیوں کو وافر کرو، اوف اللحا، داڑھیوں کو معاف کر دو۔ معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ آدھی معاف کرنا، پوڑی معاف کرنا، تھوڑی سی معاف کرنا۔ پہلے پنچایت کسی بندے کے بارے میں فیصلہ دے دے کہ فلاں بندے کو ہم نے معاف کر دیا، تو معاف کرنے کا مطلب کیا آدھا معاف ہوا ہے؟ نہیں، سارے کا سارا معاف ہوا ہے۔ ارخ اللحا، داڑھیوں کو لٹکا کے رکھو۔ لٹکے کی کون سی؟ جس کے بال لمبے ہوں گے۔ آج کے مجمع میں ایک شخص کھڑا ہو تو میں خطبہ ختم کروں گا۔ ایک بندہ مجھے چاہیے جو کھڑا ہو کر کہے کہ میں آج کے بعد داڑھی کو قتل نہیں کروں گا، اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا جو ہے قتل کر کے اس کی پاکیزہ بالوں کو گندی نالیوں کے اندر نہیں بہاؤں گا۔ ایک بندہ کھڑا ہو جائے بس، یاد کھڑا کر دے۔ اگر کھڑا نہیں ہوتا ماشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ۔ اقبال نے بھی یہی کہا تھا کہ مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔